السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ سے پیوستہ نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نماز کی اہمیت و فرضیت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اس کی اہمیت اور فرضیت کو جاننے کے بعد اگر پھر بھی ہم ارکان اسلام میں اس رکن عظیم کی پرواہ نہیں کرتے تو اس کے کس قدر شدید نقصانات ہیں۔ اللہ کے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حق کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سمجھنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سورۃ المنافقون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا عمل بیان کرنے کے بعد مومنین کو متنبہ اور خبردار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کر دے، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی اس طرح کرے گا، مطلب غافل ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کے خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا ہے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ آئے تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقول، پھر وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں تم نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت تک، فاصدق، تو میں صدقہ کر لوں، واکن من الصالحین، اور میں صالح نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ کسی بھی جان کو، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت اجل آ جائے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ جو جسمانی صحیح آلات دیے ہیں، تو قبل اس کے کہ موت آئے اور پھر انسان پچھتائے، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ جب وقت اجل آ جائے تو ذرہ برابر، لمحہ پر، ایک سانس کا بھی اور موقع نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مال و متاع، اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کے اندر نماز کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ اللہ رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم ہے 16 سے 12، اور اس کی آیت نمبر 59 سے 63 تک، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد کچھ لوگ ایسے جانشین بنے، فَخَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ،
وہ ایسے جانشین تھے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، جو نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے انہوں نے شہوات، خواہشات کے پیچھے چلے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان قریب وہ ہلاکت کو پہنچیں گے، ملیں گے وہ ہلاکت۔ خلف نازع الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یا تو نماز پڑھی نہیں ہے، یا پڑھی ہے تو اس کے وقت کو ضائع کر دیا۔ وقت کو ضائع کرنے سے مراد کہ جب دل کیا پڑھ لیا، کبھی ایک ایک کر کے اور کبھی جمع کر لی، اکٹھی کر لی، یا دو پڑھ لی تین چھوڑ دی، یا کوئی ایک چھوڑ دی اور باقی پڑھ دی، یہ ہے ضائع کرنا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ وجہ کیا بنی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی پیروی تھی۔ آج جب ہم اپنے اندر نماز کی کوتاہی کی سب سے بڑی وجہ دیکھتے ہیں تو یہی ہے کہ میری اپنی صورت ترجیح ہے، نہ کام کو ترجیح ہے، مصروفیت کو ہے، دنیاوی مال و متاع کو ہے۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو یاد رکھا ان قریب کو ملیں گے ہلاکت۔ و غیہ کا بعض نے معنی کیا ہے جہنم کی وادی کا نام ہے، اللہ ایسے بدبختوں کو غیہ جہنم کی اس وادی کے اندر پھینک دے گا۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب الجلال والاکرام نے راستہ دیا، الا من تاب، کہ جو شخص توبہ کر لے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں توبہ اور استغفار دو لفظ ایک معنی میں بولے جاتے ہیں، حالانکہ دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ استغفار احساس ہے، اپنی شرمندگی ندامت کا اظہار ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن جو توبہ ہے وہ پلٹنا ہے، پلٹنے سے مراد یہ ہے راستہ بھول گئے ہیں، اپنے راستے پالنے کے لیے یوں ٹرن لینا، تاب یتوب توبہ، لوٹنا پلٹنا۔ آپ کی منزل جو تھی اس پر جانے کے لیے آپ نے راستہ اختیار کیا، کسی نے بتایا کہ یہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں پہنچتا، اب اس سے یوں ٹرن لینا لازمی اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے۔ تو یہ توبہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے، پھر زبان سے اظہار کرے اللہ مجھے معاف کر دے جو مجھ سے ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص خالی استغفار کرتا ہے، احساس پیش کرتا ہے لیکن پلٹتا نہیں ہے، تو جیسے یہ منزل سے بھولا ہوا غلط راستے پر چلنے والا جب تک پلٹے گا نہیں وقت تک منزل پر نہیں پہنچے گا، اسی طرح یہ استغفار کرنے والا جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا نیکی کی طرف آئے گا نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سلف صالحین نے استغفار توبہ کے بغیر فرمایا ایسے جیسے وہ مذاق کر رہا ہے۔ اور اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے گناہ سے چھوڑ کے نیکی کی طرف، لیکن اسے اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، اس کا استغفار اظہار نہیں کرتا، تو اس کا گناہ باقی رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی عمل تھا، وہ تنہائیوں میں اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رب سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو فرمایا جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اگر وہ توبہ کر لیں، نمازیں ضائع کرنی چھوڑ دے، اللہ کے حکموں کو مان لے اور اعمال کا اہتمام کرے، تو یاد رکھنا یہی وہ ہے جو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور ان سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وہ جنت جنات عدن، ایسی جنت، ایسے باغات جو ہمیشگی والے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان کو یہ ہوتا ہے، اگر اس کے پاس گاڑی ہے اس کے دل میں سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے چھین نہ جائے، لگ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ اگر مال ہے تو اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے، گھر ہے تو اس کے بارے میں، نعمتوں کے چھن جانے کا فکر انسانی فطرت میں شامل ہے،
اللہ کہتے ہیں یہ ایسے باغات ہوں گے جس میں یہ چھن جانے کا فکر ختم ہمیشگی کے لیے ہوں گے۔ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بن دیکھے، مطلب یہ ہے ان کا ایمان بالغیب ہے تو اللہ نے اپنے ان بندوں سے وعدہ کیا ہے اس جنت کا۔ انہو کان وعدہ مأتیا، اور بے شک یہ ہے اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 63، تلک الجنہ، فرمایا یہ جنت ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں انہو کان وعدہ مأتیا، ہر صورت پرانے والا، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام ہی سلام ہوگا، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس جنت کے اندر صبح اور شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے جس کا نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کانا، اس کو جو کانا ہوگا، تقیہ، پرہیزگار، گناہ کو چھوڑنے والا، نیکیوں کا اہتمام کرنے والا، اپنے رب سے ڈرنے والا۔ تو اس کی تفسیر میں حدیث پڑھ رہا تھا بخاری اور مسلم کی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3245، صحیح مسلم میں 2834، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ رب الجلال والاکرام جب ان کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ جو تھوک ہے اور یہ جو بلغم ہے اور یہ پیشاب اور پیخانہ، اس سے اللہ ان کو پاک کر دے گا، اور جنت میں جو ان کے برتن ہوں گے اور یہ جو جس سے اپنے بالوں کو سواریں گے، کنگھیاں ہوں گی، یہ سونے کے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا اور بڑی پرانی ایک بات یاد آ گئی۔ آج دنیا میں جس کو جتنا رب نے مال دیا ہے اس کے گھر میں برتن اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے کاروبار اچھا ہے، مال و زر اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ میں حدیث پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ دنیا کی سہولیات کو پانے کے لیے ضرورت ہے کرنسی کی، اور آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے نیکیوں کی۔ اس دنیا کی زندگی کی کرنسی ہے نعمتوں کو پانے کے لیے نوٹ، پیسہ، اور اس آخرت کی کرنسی ہے نیکیاں۔ اور عقل مند یہ ہے جو اپنے آئندہ کے لیے محفوظ کرتا ہے مختصر سی زندگی کے اندر، ہمیشہ والی زندگی کے لیے اس دنیا سے کرنسی نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، تو جو جتنی زیادہ کر لے گا، کہتے ہیں یہ دور اندیش ہے، بڑی دور کی سوچ رکھ کے چلتا ہے، اس نے تو اپنے مال و زر کو بچا کے رکھا، یہ عقل مند ہے، اور آخرت کے عقل مند بنے کہ آخرت کے لیے کرنسی نیکیاں جمع کریں تاکہ ہم جب جنت میں جائیں تو ہمارے برتن اور بالوں کی کنگھیاں بھی سونے کی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ان کے جو ایندھن دان ہوتے ہیں، آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا، حرمین میں اللہ آپ کو لے جائے اور یہ زیارتیں اور سعادتیں آپ کو نصیب فرمائے، حج کی یہ جو فریضہ ہے اللہ جوانی میں صحت و تندرستی میں عافیت میں ادا کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے چیدہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک چھوٹا سا خوشبو والا بنا ہوتا ہے اور اس سے جو نکلنے والا دھواں ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے، اس کو پھیر رہے ہوتے ہیں حرم کے اندر، اور کچھ لوگ اس کے اوپر اپنا ہاتھ لگا کے حرمین کے دروازوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست مدینہ یونیورسٹی سے فارغ کہتے ہیں ہم نے ایک دن، وہ ہمارے پاس تھا تو ہم ایک خوشبو والی دکان پہ چلے گئے کہ وہ عود لکڑی ہے، اس کو جلا کے اس میں رکھتے ہیں تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے کہا وہ لکڑی لے لیتے ہیں، تو ہم جب گئے نا تو جلدی سے باہر آ گئے، میں بڑا مسکرایا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ 40,000 ریال کی کلو تھی وہ لکڑی،
جو عود لکڑی اس میں لگائی، وہ کہتے 40,000 ریال کی کلو تھی۔ تو پھر مجھے وہ بات یاد آئی، اللہ کہتے ہیں جب ان کے اندر وہ جنت میں ان کو دیا جائے گا تو اس کا جو دھواں ہے، وہ جو اس کو خوشبو کے لیے دیا جائے گا، وہ عود کی خوشبو ہوگی۔ اور یہ دنیا کی عود تو بڑی مہنگی ہے، تو جنت کی عود کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں ہے، کسی زبان نے اسے چکھا نہیں ہے، اور کسی کے دماغ میں اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ آپ اس کی ویلیو کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ تو دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے مال و در کی ضرورت ہے، اور ان نعمتوں کو پانے کے لیے نیکیوں کی اور نیکیوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ رب کے سامنے عاجزی ان کی ساری سے کھڑا ہو، نماز پڑھے۔ فرمایا کہ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، اور پھر اللہ ہر اس جنتی کو 2 ایسی بیویاں دے گا کہ جن کی پنڈلیوں کا گودا، یہ جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے، یہ گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، اور حسن و جمال کی وجہ سے ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض بھی نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ بات چل رہی تھی کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، جو دنیا میں ایسا کرتا ہوگا آخرت میں بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو یہ ہے نماز۔ جنہوں نے ضائع کی ان کے نقصانات، اور جنہوں نے توبہ کر لی تو ان کے لیے یہ انعامات تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ عطا فرماتے۔ یاد رکھیے، جو ہم نماز کو ضائع کرنے کو، ایک دو کو آگے پیچھے کرنے کو، لیٹ پڑھنے کو محسوس نہیں کرتے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة العصر فقد حبط عمله والذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الصلاة العصر، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عمله، فرمایا اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ ایک نماز ہے، اور عام طور پر روٹین میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایک رہ گئی 4 پڑھ لی، کبھی ایک کو چھوڑنا محسوس نہیں کیا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑ دینے پر اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ وَالَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، فرمایا كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے صرف مال برباد نہیں ہوا، اس کا گھر بھی برباد ہو گیا۔ من ترک الصلاة متعمدا، پہلے فرمایا گھر، اہل، مال، اب کہا من ترک الصلاة متعمدا، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا فقد کفر، اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا، اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ القلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کا ایک نقصان بیان فرمایا ہے۔ کچھ نقصان ایسے ہیں کہ ان کا مداوع موجود ہوتا ہے، وہ نقصان ہو جائے تو آپ اس کا متبادل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نقصان ایسے ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو اس کا متبادل نہیں ہوتا۔ نماز کا چھوڑ دینا اور پھر اس پر توبہ نہ کرنا ایسے نقصانات میں ہے کہ جس کا حل کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن ہے، اللہ رب الجلال والاکرام نے سورہ القلم میں اس کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے، ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا، یوم یکشف عن ساق، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے، وَيُدْعَوْنَ، اور لوگوں کو بلایا جائے گا، إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو یہ جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، من صلی یرائی، ان کے نماز کے پڑھنے کا مقصد لوگوں کو دکھلاوا تھا، فرمایا فقد اشرک، یہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں یہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ نماز اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ کا قیامت کے دن بلائیں گے، اللہ جب پنڈلی کھولیں گے، لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہوں گے ان کی کمریں لکڑی کے تختوں کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، یہ چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں اس دن ندامت اور شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوگی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا، اور حالانکہ اس سے پہلے یدعون، دنیا کے اندر بلائے جاتے تھے، الی السجود، سجدے کی طرف، وہم سالمون، یہ صحیح سالم تھے، صحیح سالم نماز کی طرف بلائے جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یا پڑھتے تھے تو اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یا پڑھتے تھے تو حفاظت نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے تو نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے۔ آج ان سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی۔ یہاں رک کے عقیدے کی ایک بات ہے، یوم یکشف عن ساق، اللہ کی ذات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ پنڈلی کو کھولیں گے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جنہیں سلف کہا جاتا ہے، سلف صالحین کی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں تذکرہ ہوگا تو ہم یہ اصول یاد رکھیں گے قرآن کا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو وہ پنڈلی کیسی ہوگی، اللہ اسے کیسے کھولیں گے؟ جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس اللہ کی جب بھی ذات کا تذکرہ ہوگا، جیسے قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، تو ہم اسے تشبیہ نہیں دیں گے کہ ایسی پنڈلی ایسا ہاتھ، بلکہ یہ کہیں گے کہ جو اللہ نے کہا ہے مینو ان ہم مانتے ہیں، وہ ہوگا کیسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور نعیم بن حماد تابعی ہیں، ان کا یہ قول ہے اگر اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کردہ احکامات کا بندہ انکار کر دے تو کفر ہے، اگر اسے کسی کے ساتھ مثال دے دے تو یہ شرک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو نماز دنیا میں ضائع کرتے ہیں، کل پھر اللہ قیامت کے دن ان سے سجدے کی توفیق چھین لیں گے۔ جو نماز ضائع کرتا ہے، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، لقی اللہ، تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا، وہو علیہ غضبان، کہ اللہ اس پر غصے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، رجب کا مہینہ ہے، معراج کے حوالے سے چند ایک گزارشات آئندہ خطبات جمعہ میں کریں گے، لیکن اس کا ایک جز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کرتا ہے، یہ واقعہ جو ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اور یہ معراج کے واقعے سے تھوڑا مختلف ہے، انشاءاللہ جب معراج کا تذکرہ ہوگا اس میں اس کو لائیں گے، لیکن یہ حدیث اس سے مختلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر روز صبح نماز کے بعد نمازیوں سے پوچھا کرتے تھے، آپ میں سے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ پھر جب کوئی کہتا میں نے خواب دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتلایا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں علم تعبیر نہ ہونے کے برابر ہے، معبرین چند ایک موجود ہیں، میری دعا ہے اللہ جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت دے اور اس علم کو بھی عام کر دے، ہمیں توفیق دے کہ علم تعبیر سے ہم آشنا ہو۔ تو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا خواب سنایا، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا
یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. میرے اور آپ کے خواب خیال بھی ہوتے ہیں، تخیلات بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہوتا ہے، دن کے گزارے ہوئے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، طبیعتوں کی خرابی کی وجہ بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو لٹایا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے. اس نے ایک بہت بڑی پتھر پکڑا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی پتھر کو پکڑنے جاتا ہے اور یہ جس کا سر کچلا ہوا تھا صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے سر پر مارتا ہے اور پتھر پھر دور چلا جاتا ہے. وہ پتھر کے پیچھے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ اس شخص کی سزا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں دکھلائی ہے. وَيُنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، جو فرض نمازوں کے وقت میں سوئے رہتے ہیں ان کی یہ سزا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. دیکھیے نماز چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھنا جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی لم تکن لہ نورا، اس کا چہرہ منور نہیں ہوگا، ولا برہانا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجا، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی. ویاتی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائے گا مع قارون، قارون کے ساتھ، فرعون، فرعون کے ساتھ، حامان، اور حامان کے ساتھ، ابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ اللہ اسے اٹھائیں گے. یہ اللہ کے بڑے بڑے مجرم ہیں. قارون جس کو رب نے خزانے دیے تھے، فرعون کا وزیر حامان، اور ابی بن خلف وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو کہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اور اس کی تیاری کے لیے اس نے بڑا گھوڑا پار رکھا تھا. میدان احد میں رسول اللہ کے تعاقب میں نکلا بھی تھا. اللہ کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے باغی ہیں جو نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، کل میں انہیں ان کے ساتھ کھڑا کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. گزارش یہ ہے سب سے پہلے میرے مخاطب میں اپنے آپ کو کرتا ہوں اور انہی الفاظ سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیں. یہ میرا قول نہیں، حافظوا للصلوات، اللہ کی قرآن کی بات ہے. لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو، اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو. اگر ہم حفاظت نہ کر سکے تو اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی ہے، اور اس کا نقصان اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں بھی ہے، اور ایسا نقصان ہے جس کا مداوع کوئی نہیں ہے. اور قرون اولیٰ میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ بندہ مسلمان بھی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یہ تو بعد کے اندر فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کچھ ایسے نخلف لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. شاید اس آیت کی عملی تصویر ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے. دنیا میں سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہے کہ اس کی نماز چلی جائے، نماز فوت ہو جائے، اس سے بڑا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ یہ سمجھ دے اور اس کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ میں جو وسعت ہے یقیناً وہ میرے رب کی توفیق سے ہے، اور اگر میری غلطی کوئی ہے تو مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. جیسے ظاہر میں ہیں ہماری تنہائیاں اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.